عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو اس کا اطلاق ملکوں پر بھی ہے. کئی بار کوئی سمجھے کہ معاشی ترقی یا کوئی کسی ملک کا مستحکم ہونا اس کا تعلق مذہب یا دین سے ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے کسی بھی ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کو مذہب سے نہیں جوڑا، بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. نان مسلم خدا کا نافرمان ملک ہو کر بھی دنیا کا معاشی طور پہ بہت مستحکم ملک ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے ملکوں کو کہ وہ تو ہمارے مطابق وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں یا خدا کو ہی نہیں مانتے کلیتاً. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 57 مسلم ممالک کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں پر غربت ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، استحکام نہیں ہے، اور نان مسلم کنٹری مستحکم ہے. تو سوال تو پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دینداری بھی کرتے ہیں، اور وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے، اللہ پھر ان پر رحم کرتا ہے. اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی تاجر یا کسی بھی ملک کا معاشی استحکام مذہب سے جوڑا ہی نہیں. اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق فرماتا ہے، جو ملک اپنے کمزوروں کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا اللہ پاک اس ملک کو اور طاقتور کرتا چلا جائے گا، بغیر یعنی جس مرضی مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. جو ملک بنیادی طور پر اپنے غریب کو بنیادی سہولتیں دیتا ہو، تعلیم دیتا ہو، ہیلتھ دیتا ہو، بنیادی روزگار دیتا ہو، الاؤنسز بھوک کے دیتا ہو، گھر دیتا ہو، اگر بنیادی ضروریات کوئی ملک اپنے غریب کی پوری کر رہا ہے، جس مرضی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اللہ پاک اس کو اور طاقتور کرتا چلا جائے گا. اور بھلے 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں، رمضان سجدہ ہو، رمضان کے روزے رکھے جاتے ہوں، ہر جمعہ سپیکر اور ممبر سے خطاب کی آواز آتی ہو، اللہ اس کے رسول کی کلام اور ذکر کیا جاتا ہو، لیکن اگر وہ ملک اپنی غریبوں کا محافظ نہیں ہے، ان کو اچھی صحت نہیں دے سکتا، انہیں تعلیم نہیں دے سکتا، ان کی بھوک دور نہیں کر سکتا، لوگ مفلسی میں مرتے ہیں، لوگ بیماری میں مرتے ہیں، ہسپتال اچھے نہ دیتا ہو، کوئی اسکولوں کا معیار اچھا نہ ہو، بے روزگاری کی آگ میں لوگ جل رہے ہوں، تو جتنا مرضی کوئی اسلام کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کی تقدیر نہیں بدلے گا. کیونکہ ملکوں کی تقدیر، یہ یاد رکھ لیں اور یہ پیغام لے کر جائیں، ملکوں کی تقدیر اس ملک کے غریبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب جس ملک کو اپنی تقدیر سنوارنی ہے، وہ اپنے ملک کے غریب، لاچار اور کمزور طبقات کا محافظ بنے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ اس ملک کے نان مسلمز ہوں، چاہے وہ اس ملک کی دیگر مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوں. جس ملک کو تقدیر سنوارنی ہے وہ اپنے کمزوروں کا محافظ بنے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اس ملک کی تقدیر سنورے گی.